آج پولیس کی بھاری نفری نے 3 گاڑیوں پر مشتمل یہ بھاری نفری تھی. 3 گاڑیوں پر مشتمل یہ جو پولیس تھی یہ افنان کے کچھ کہنے پر، کیونکہ ابتدائی تفتیش میں افنان نے بہت کچھ بولا ہے. اب وہ کیا چیز ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر آہستہ آہستہ بتاؤں گا کہ کیا اس نے ایک ایک کر کے باتیں کی ہیں. لیکن اس کے بعد پولیس نے اپنا دائرہ بڑھایا ہے انویسٹیگیشن کا، اور آج پولیس اتنی بھاری نفری کے ساتھ افنان کے گھر پہنچتی ہے جہاں پر ان کے والدین موجود ہوتے ہیں. اس کو چھاپا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر پولیس کو اس طرح کے ایویڈنسز ملے، کچھ ویڈیوز ایسی ملی جس کے بعد جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے عمران صاحب، انہوں نے بات بولی ہے کہ یہ کیس میں ایک نئی پیش رفت نکل کر سامنے آئی ہے. افنان کس کی مرضی سے گاڑی لے کے گیا؟ افنان کو گاڑی دینے کی اجازت کس نے دی؟ کیا واقعی میں ان کے جو والد ہیں ملک شفقت صاحب وہ گاڑی کے اندر موجود تھے؟ کیونکہ ویڈیو کے اندر جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں نا، اس نے اس کیس کو تبدیل کر کے رکھا ہے. ملک شفقت صاحب والد صاحب ہیں افنان کے، اور یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ رفاقت صاحب نے اپنے پہلے بیان میں کہا تھا کہ جب یہ لڑائی ہو رہی تھی حادثے سے پہلے، تب افنان ایک شخص کو بابا بابا کہہ رہا تھا. اب یہ بابا ملک شفقت صاحب تھے، یعنی اس گاڑی کے اندر موجود تھے. سی سی ٹی وی کے اندر کیا آیا آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. تو ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب سوشل میڈیا پر جو یہ ڈی ایچ اے فیز 7 میں حادثہ پیش آیا تھا، اس کیس کے حوالے سے کافی زیادہ چہمگوئیاں چل رہی ہیں، لیکن یقین جانیے آج اس کی سب سے بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے. افنان حادثہ کیس میں اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پولیس کی بھاری نفری جو کہ تقریباً 2 سے 3 گاڑیوں پر مشتمل تھی، انہوں نے آج افنان کے گھر کا دورہ کیا. بلکہ دورہ نہیں کہیں، آپ ہی کہتے ہیں کہ جناب ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا، اور وہاں سے ان کو کچھ ایسے ایویڈنسز، کچھ اس طرح کی چیزیں ملی ہیں کہ آج پولیس نے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ اس کیس میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بات بولی ہے کہ جناب متاثرین کو انصاف ضرور ملے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب افنان تو گرفتار ہے، وہی گاڑی چلا رہا تھا، اس کے 3 دوست جس میں سے آگے ابراہیم بیٹھا تھا، پیچھے سعد اور دوسرا علی بیٹھا ہوا تھا، یہ تمام لوگ پولیس تک ہیں، پولیس کی پہنچ کے اندر ہیں. کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو شک کی بنیاد پر رہا کیا گیا ہے، لیکن تمام چیزیں موجود ہیں. پھر افنان نے اپنی ابتدائی تفتیش میں ایسا کیا کہا جس کے بعد پولیس کو آج بھاری نفری کے ساتھ افنان کے گھر چھاپا مارنا پڑا، جہاں پہ ان کے والد بھی موجود تھے، ان کی والدہ بھی موجود تھیں. ملک شفقت صاحب کو شامل تفتیش کیا گیا، ان کے گھر سے ایسے کیا ایویڈنسز ملے ہیں جس سے اس کیس میں ایک نیا رخ نکل کر سامنے آ رہا ہے. آج اس ویڈیو میں اس تمام چیزوں پر بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو، اگر آپ سبسکرائب کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. اور اگر آپ کوئی بات کہنا چاہیں، کچھ ڈسکس کرنا چاہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں، تو کیونکہ میں اپنے سبسکرائبر فالوور سے ہمیشہ رابطے میں رہتا ہوں، آپ لوگ میری فیملی ہیں، مہذب اور تہذیب کے دائرے کے اندر جو مجھے میسج کرتا ہے میں اس کو رپلائی یقین جانیے ضرور کرتا ہوں. بھلے آپ ٹک ٹاک پر مجھے دیکھیں، انسٹاگرام پر دیکھیں، فیس بک پر دیکھیں یا پھر یوٹیوب پر دیکھیں، لیکن ریلیونٹ فورم جو میرے بات کرنے کا ہوتا ہے وہ انسٹاگرام ہوتا ہے. salman.mrza کے نام سے یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، آپ چاہیں تو فالو کر لیں. میری کوشش ہوتی ہے اپنے ہر سبسکرائبر کو میں رپلائی کروں، تو جناب اس لیے یہ بات میں ضرور مینشن کرتا ہوں. لیکن آج ہوا کیا جناب؟ آج 2 سے 3 گاڑیوں پر مشتمل پولیس کی بھاری نفری نے افنان کے گھر گئے، انہوں نے باقاعدہ تفتیش کا آغاز کیا اس گھر کے اندر سے. اچھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب گاڑی کے اندر ملک شفقت صاحب جو کہ افنان کے والد صاحب ہیں وہ بھی اس گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جب یہ حادثہ پیش آیا تھا. تو اسی تناظر کے اندر اس تفتیش کے دائرے کو بڑھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جناب اس میں صرف افنان نہیں بلکہ افنان کے ساتھ کوئی اور لوگ ان کے فیملی کے وہ بھی ملوث ہو سکتے ہیں. تو جناب آج جو پولیس کی بھاری نفری تھی جب وہ وہاں پر گئی ہے تو ان کے گھر کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، گھر کے باہر بھی لگے ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے یہ لوگ ہیں، اچھی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ رینٹڈ اپارٹمنٹ ہے، لیکن یقین جانیے مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار رینٹڈ اپارٹمنٹ میں رہنے والے لوگ 70 لاکھ کی گاڑیاں نہیں خریدتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے پہلے اپنا گھر خرید لیں. یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، مجھے اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں پتا، اس لیے میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جناب یہ بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، یہ گھر بنا بنا کے بیچتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس سارے معاملے میں ان کا کہیں نہ کہیں پولیس سے کنیکشن ضرور ہوتا ہوگا. لیکن ان کے گھر کے اندر کیا ہوا؟ کہا یہ جا رہا تھا، الزام یہ تھا کہ افنان کے ساتھ ملک شفقت جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے کیونکہ وہ بابا بابا کر رہا تھا. اب یہ جو رفاقت صاحب ہیں جنہوں نے اپنی پوری فیملی کو کھو دیا اس حادثے کے اندر، ان کا ایک بیان تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب بچہ جو ہے یہ افنان یہ اپنے گاڑی کے اندر کسی شخص کو بابا بابا کہہ رہا تھا.
انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کے بابا ہیں، اس کے والد ہیں، کیا ہیں، لیکن یہ مستقل بابا بابا کر رہا تھا، تو مجھے لگا کہ شاید اس کے والد صاحب ہوں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ جیسے سنجے دت ہے، اس کو بھی لوگ بابا بابا کہتے ہیں. اکثر لڑکے ہوتے ہیں جو ینگ ہوتے ہیں نا، جو کم عمر ہوتے ہیں، جو نوجوانی کی اسٹیج میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے بڑے نام رکھے ہوتے ہیں. کسی نے بابا رکھا ہوا ہے، کسی نے سنی رکھا ہوا ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جناب جو شفقت ابراہیم جو آگے بیٹھا ہوا تھا، اس کو بابا بابا کہہ رہا تھا یہ افنان. لیکن خیر جب انہوں نے بیان دے دیا رفاقت صاحب نے، تو ظاہر سی بات ہے پولیس کو تفتیش کا دائرہ آگے بڑھانا تھا. جب وہ گھر کے اندر جاتے ہیں، سی سی ٹی وی ویڈیو نکالتے ہیں، تو ایک بڑا اہم ایویڈنس ان کو ملتا ہے. 8:45 کے اندر پوری میرے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ہمارے جو رپورٹرز ہیں اس میں بڑا اچھا اور بہترین کام کر رہے ہیں اور ایکسکلوزیو چیز آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ بہت بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں. چینل پر بھی خبریں چلتی ہیں ہمارے، اور میں اپنے یوٹیوب کے لیے بھی بنا رہا ہوتا ہوں. اب جناب انہوں نے کہا کہ 8:45 پر ملک شفقت صاحب اپنی بیگم کے ہمراہ گھر کے اندر آ رہے تھے، اور یہ افنان جو تھا یہ گھر سے باہر نکلنے کی بات کر رہا تھا. ملک شفقت صاحب نے اپنی جیب سے ہاتھ ڈال کے اس کو چابی نکال کر دی. گاڑی کی چابی انہوں نے اپنے ہاتھ سے دی. اب ملک شفقت صاحب نے پولیس کو یہ بتایا کہ جناب میں گاڑی کے اندر موجود نہیں تھا، یہ ایویڈنس ہے آپ دیکھ لیجئے. اور اس ایویڈنس کے اندر پولیس کو یہ نظر آیا کہ افنان اکیلے گاڑی لے کے نکلا تھا. اس نے اپنے دوستوں کو بھی بعد میں پک کیا تھا. اکیلے گاڑی لے کے نکلا تھا، اور وہ گاڑی کی چابی کسی اور نے نہیں دی تھی. وہ گاڑی کی چابی ملک شفقت صاحب نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو دی تھی. کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بوڑھے گھر کے اندر نہیں ہوتے ہیں، جس کی گاڑی ہوتی ہے بچے اچانک جو ہے نا وہ لے کے نکل جاتے ہیں. یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے شک کرنے کا کہ یار میں میری اجازت کے بغیر لے کے گیا، میری مرضی کے بغیر لے کے گیا. لیکن اس ویڈیو کے اندر واضح طور پر یہ موجود ہے کہ جناب ملک شفقت صاحب اپنے ہاتھ سے وہ چابی اپنے بیٹے افنان کو دیتے ہیں، اور 8:45 پر وہ گاڑی لے کے باہر نکلتا ہے. تو ملک شفقت صاحب نے اس بات میں پولیس کو اطمینان کرایا کہ جناب میں گاڑی کے اندر موجود نہیں تھا، گاڑی افنان اکیلا چلا رہا تھا. اس کے بعد اس نے کن دوستوں کو پک کیا، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا، مجھے اس بارے میں کچھ اطلاع نہیں تھی. مجھے اطلاع اس وقت ملی جب مجھے پتا چلا کہ یار میرے بیٹے نے گاڑی ماری ہے، اور اس میں 6 افراد موت کے منہ میں چلے گئے. تو اب اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہوا، DIG انویسٹیگیشن ہے عمران صاحب نے یہ بات بولی ہے کہ جناب متاثرین کو انصاف ضرور ملے گا. کیونکہ رفاقت صاحب یہ بات مسلسل کہہ رہے ہیں کہ مجھے انصاف ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا ہے. ان کو ایک ایکسٹرا کیئر کی جا رہی ہے ملزمان کو، ان کو ایکسٹرا پروٹیکشن دی جا رہی ہے، ان کو ایکسٹرا ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. تو اس پر انہوں نے آج یہ بات بولی ہے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے، ملزمان کو سزا ملے گی اور متاثرین کو انصاف ملے گا. لیکن یہ ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے. اکثر لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ گاڑی کے اندر ان کے والد موجود تھے نہیں موجود تھے. بے تحاشا غلط خبریں چلتی ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے آپ کو اوتھینٹک خبر لے کر آؤں جو سچ پر مبنی ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو. کیونکہ سوشل میڈیا از آل اباؤٹ فیک نیوز نا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے سچ لے کر آؤں. تو یہ جو خبر آئی ہے، یہ ہمارے پولیس ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو ویڈیو افنان کے والد ملک شفقت صاحب نے دکھائی ہے، اس ویڈیو کے اندر ملک شفقت صاحب اپنے ہاتھ سے چابی دے رہے ہیں اور افنان وہ گاڑی لے کے نکل رہے ہیں. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.